वफा या बा वफा हो, मगर तुम दिल के लेने में बला हो। छाप तिलक सब छीन के मुझसे लाई के छाप तिलक। साहिब इरशाद जो है वो इरशाद के बगैर भी इस्लाह कर सकता है। साहिब इरशाद यानी कि जिसको अल्लाह ने मनसब दिया है लोगों की इस्लाह करने में, अगर वाकई वो मनसब अल्लाह ने उसे दिया तो फिर अल्लाह ने उसे ये तासीर भी दी है, अगर वो खामोश भी बैठेगा तो लोगों की इस्लाह कर दे। दूसरा वो प्लॉट जो मस्जिद के साथ की कीमत ये थी और उसकी वजह पूछ ले, उसकी वजह मेन वजह उसकी लाउड स्पीकर। ठीक, तो ये इस जुमले का फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे पता चल गया कि यार ये किसी को लेके जाने वाली बात ही नहीं, जिसने आना होगा खुद ही आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो हर बंदे का ही है, ये टेस्ट ही नहीं है। खामा खाम मैं गाँव पे ले जाता हूँ लोगों को, फिर वो जाके तो फिर उन्हें तो कुछ महसूस ही नहीं होता। जी जी। और रब रब कर दे उमर गुजारी, रब नजर ना आवे, अवैस करन दी नजर होवे ता कुछ होर नजर ना आवे। मुर्शिद का कमाल यही होता है कि वो सिर्फ उसके पास आना जानना काफ़ी होता है और फिर उससे बात करना भी ज़रूरी नहीं होता। वो बात कर ले तो मेहरबानी है, लेकिन बात करना जरूरी है। बाबा हुज़ूर का एक खूबसूरत फिक्रा सुन लें कि साहिब इरशाद जो है ये एक मनसब है। साहिब इरशाद, साहिब इरशाद जो है वो इरशाद के बगैर भी इस्लाह कर सकता है। साहिब इरशाद यानी कि जिसको अल्लाह ने मनसब दिया है लोगों की इस्लाह करने में, अगर वाकई वो मनसब अल्लाह ने उसे दिया तो फिर अल्लाह ने उसे ये तासीर भी दी है, अगर वो खामोश भी बैठेगा तो लोगों की इस्लाह कर दे। और जिसको ये नहीं दिया उसको नहीं दिया, वो जितनी मर्जी तकरीरें कर ले, कौम का वही हाल रहेगा जो है अभी। ठीक है ना, तकरीरें कितने मेंबर हैं पाकिस्तान में, कितने मेंबर होंगे? हर गली में 4 मस्जिदें हैं और तो टोटल पूरे पाकिस्तान में कितने करोड़ों के हिसाब से तो होंगे ना। और रात दिन वहाँ से तबलीग हो रही है और सिर्फ आम आवाज़ में नहीं हो रही, लाउड स्पीकर पे हो रही है जी। यानी कि वो तबलीग यानी कि दूर दूर तक हो रही है और जो कौम का हाल है वो बुरा हाल है। तो फिर मतलब है कि वो जो इरशाद कर रहे हैं वो साहिबान इरशाद नहीं है। जैसे वो बाबा हुज़ूर ने किरण किरण सूरज का लिखा कि शहर की उस मस्जिद के नाम जिसमें लाउड स्पीकर ना हो। जी, नहीं होता, नहीं होता। हाँ, ये मुझे ना शाह सुल्तान साहब आज वो उर्स है उनके माड़ी शरीफ का, तो ये बात मुझसे ना एक दफ़ा शाह सुल्तान साहब ने दरबार शरीफ पे बैठे हुए, तो शाह सुल्तान साहब ने कहा कि इस बात का क्या मतलब। मैंने कहा ये एक बंदा बैठा हुआ है प्रॉपर्टी डीलिंग करता रहे, इससे पूछ लें कि कोई भी सोसाइटी बनी हो किसी भी इलाके में, उसमें 2 प्लॉटों की कीमत गिर जाए। एक तो वो प्लॉट जो कब्रिस्तान के साथ होता है, दूसरा वो प्लॉट जो मस्जिद के साथ होता है, की कीमत गिर जाए और उसकी वजह पूछ ले, उसकी वजह मेन वजह उसकी लाउड स्पीकर। ठीक, तो ये इस जुमले का मतलब कि लाउड स्पीकर से बजाय के लोग दीन की तरफ आते, वो वहाँ से लाउड स्पीकर ने उन्हें वहाँ से भगा दी। तो कीमत बजाय के चढ़ जाती कि मस्जिद के करीब हम जगह घर लेंगे तो अच्छा है, नमाज पढ़ने में आसानी होगी, सर्दी गर्मी में बाजमाम दमाम अदा करेंगे। तो लोग वहाँ से भाग गए कि नहीं जी मस्जिद के पास हमने घर नहीं बना। तो ये लाउड स्पीकर ने कमाल। और बाबा हुज़ूर के पास
4 سال گزارنے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ جملہ اصل میں یہ کتاب جو تھی کرن کرن صورت یہ بابا حضور نے اصل میں اپنے نام ہی کی تھی، کیونکہ بابا حضور کے پاس بابا حضور کی زندگی کو قریب سے دیکھنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس پورے شہر میں صرف ایک ہی مسجد تھی جس میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، اور وہ بابا حضور کی محفل تھی۔ مسجد جو تھی وہ محفل، اس کا کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا۔ وہ محفل کا کبھی کچھ تیار نہیں ہوتا تھا، محفل کا کبھی اخبار میں بھی نہیں آتا تھا، یہ محفل کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اتنا بڑا لاؤڈ شہر ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا۔ وہاں پہ گلشن راوی میں ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس میں چھوٹا سا کمرہ ہے، وہاں پہ کوئی محفل ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ایسی مسجد تھی جس میں کوئی لاؤڈ اسپیکر۔ اس محفل میں تو لوگ آتے تھے جو کتابیں پڑھ کے یا کالم پڑھ کے، جی جی وہی لوگ اس زمانے میں کچھ کالم پڑھ کے، کچھ کتابیں پڑھ کے، کچھ کسی اپنے دوست کے ذریعے سن کے۔ لیکن یہ ہے کہ اس رستے کے لوگ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ سلیکٹڈ لوگ، اس طرح فیشن جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جو سوسائٹی کی ایک ایلیٹ ہے، اس کے درمیان جو ایک سمجھے کہ سینس ہے، فرض کریں ڈریسنگ کی سینس ہے سوسائٹی کی سب سے ٹاپ پلیٹ کا، وہ ہے فیشن، اس کو فیشن ہے۔ لیکن وہی جب عام ہو جائے تو پھر وہ فیشن نہیں رہتا، پھر وہ وہاں بدل جاتا ہے، ان کو بدلنا پڑتا ہے کیونکہ انہوں نے تو اب منفرد رہنا ہے باقی لوگوں سے، تو وہ وہ میرے خیال ہے 2 مہینے بھی نہیں چلتا وہ فیشن، کیوں جناب ایسے ہی ہے کیا صاحب، ایسے ہی رکھا ہے۔ یہ جانتے ہیں نا وہ شہر کی ایلیٹ کو نا جو فیشن کے مطابق چلتی ہے وہ بدل جاتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے نا لائن بابا حضور کی جس میں ہم لوگ آ گئے کسی وجہ سے، یہ بھی نا ایک خاص ہی بہت ہی خاص الخاص بلکہ اس سے بھی خاص قسم کی ایک ہم نے ایلیٹ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں جو بھی وہ ہے، کیونکہ میرے کئی دوست تھے اس زمانے میں جن کو میں نے کہا یار واصف شاہ کی ہیں پھر تمہیں نہیں پتا واصف صاحب کی محفل، چلو چلو میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلے گئے۔ ایک محفل میں تو وہ چلے گئے، اگلی محفل میں وہ آئے نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ پھر مجھے پتہ چل گیا کہ یار یہ کسی کو لے کے جانے والی بات ہی نہیں، جس نے آنا ہوگا خود ہی آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ہر بندے کا یہ ٹیسٹ ہی نہیں ہے، خامہ خواہ میں وہاں پہ لے جاتا ہوں لوگوں کو، پھر وہ جا کے تو پھر انہیں تو کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ جی جی میرے یونیورسٹی فیلوز جب گاڑی میں بیٹھے ہوتے تھے نا، اگر ہم 4 لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے 1 یا 2 لوگ باتیں کر رہے ہوتے تھے، میں نے اکثر نوٹ کیا ہے وہ غور سے نہیں سن رہے ہوتے تھے بابا حضور کی گفتگو کو۔ 4 میں سے 2 ہی وہ سن رہے ہیں اور 2 جو ہے وہ اپنی باتیں کر رہے ہوتے تھے۔ یہ محفل کا ہی اثر، یعنی کہ آج بھی ویسے ہی ہے، یعنی کہ یہ باتیں ہر کسی کے لیے نہیں ہیں اور یہ محفلیں بھی ہر کسی کے لیے نہیں ہیں، حقیقت ہے۔ یہ اصل بات یہ ہے جو مجھے بڑے وہاں پہ ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد بابا حضور کے مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ یہ چیز جو ہے اور یہ ہر بندے کو وہاں لے جانا جو ہے نا یہ بے ادبی ہے۔ بندہ ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ وہاں پہ اس کو وہاں پہ لے کے جایا جائے۔ جو میرا چھوٹا بھائی جی وہ کتاب لے کے آیا، کتاب تھی دل دریا سمندر۔ تو جب وہ میں نے اس کی فہرست دیکھی تو اس میں جو اضطراب تھا نا وہ جب میں نے پڑھا، ان دنوں میری کیفیت بھی اضطراب کی ہی تھی، تو جب میں نے وہ 2-4 جملے ہی پڑھے
تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ تڑپتے ہوئے کو کوئی انجیکشن لگا دے تو وہ سکون سے لیٹ جائے. اب پھر وہ کتاب میں اور ہم دونوں بھائی ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، تو میں وہ کتاب پڑھ کے چونتا بھی تھا اور روتا بھی تھا، اور میں پھر اس کے ساتھ شیئر بھی کرتا تھا. لیکن وہ پھر مجھے کہتا تھا کہ بھئی یار مجھے تو نہیں یہ ایسا کچھ بھی لگتا، مجھ پہ تو نہیں کہ ایسی بات کوئی بھی آتی. حالانکہ سورس بھی وہ پھر بنا کہ وہ کتاب پتہ اپنے آفس سے کہیں سے وہ گھر لے کے آیا. تو وہ دیکھیں کہ بھئی وہ پھر پیغام کسی کے لیے ہوتا ہے تو کسی کا ایسے ہی ہوتا ہے. یہ کوئی روح ہوتی ہے جو وہاں سے آئی ہوتی ہے، یہ بنی بنائی ادھر سے آئی ہوتی ہے. یہ ہر روح جو ہوتی ہے وہ اس محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتی، اس طرح کی باتیں سننے کے قابل نہیں. ٹھیک ہے. یہ بابا حضور کا ایک بڑا خوبصورت فکر ہے. محبت کرنے والے کسی اور ہی مٹی کے بنے ہوتے. اب اس سے زیادہ آپ اگر کسی فرق بیان کرنا ہو، اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یار وہ بندہ بننا ہی کسی اور مٹی کا. اب وہ کیا ہے، مطلب یہ مطلب ہے کہ ہماری تو عقل سے باہر ہے، بننا ہی کسی اور مٹی کا. اب اس کا کیا کیا جائے؟ تو اب جو اور مٹی والے ہیں وہ پھر اور مٹی والے ہیں، باقی مٹی والے وہ اور مٹی والے. یہ مٹی ہی اور ہوتی ہے یہ جو بنے. علی بھائی ایک سوال ابھی ایک ذہن میں آیا ہے. جی بلند اور سوال یہ ہے کہ جس طرح مجازی عشق جو ہے وہ کسی کی آواز سے یا کسی کا چہرہ دیکھ کے ہو جاتا ہے، اسی طرح ہی سرکار کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے وہ بھی دل کرتا ہے کہ ان کی آواز یا ان کی زیارت مبارک یا ان کا کوئی ایسی چیز جو سننے میں یا دکھنے میں آئے اور اس سے واقعتاً محبت ہو جاتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. تو ایسی کوئی چیز، اور اس کے اوپر حضور واصف علیہ واصف رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا جو فرمان مبارک ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ سب کچھ سرنڈر نہ کر دیں، کرنے کو تیار نہ ہو جائے، تب تک یہ ڈیمانڈ نہیں کر نہیں سکتے آپ. اس کے بارے میں کچھ فرمائیں کہ اگر انسان کا دل کرے کہ یہ چیز ہو تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو ایک جملہ بھی نہیں چاہیے، دو لفظ چاہیے. آپ کہنے کیا کرنا چاہیے ہو، تو اب تو نہ ہو تو یہ ہو جائے گا. اتفاق ہے جو ہاں جی مبارکہ بھی جو ہے نا آج کی اسی کے متعلق آج سامنے ایک ایسی جی جی حدیث مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ میرے بعد ہوں گے. ان میں سے ہر ایک شخص کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش اس کے تمام اہل و عیال اموال کے بدلے اس کو میری زیارت ہو جائے. یہ آج ہی دیکھیے آج ہی وہ آج آپ کے کزن نہیں آئے جو کہتے ہیں ان کو مشاہدہ ہونا چاہیے. جو مشاہدہ ہوتا ہے تو وہ نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں مشاہدہ. ان کی ایک کزن ہے جی، وہ بڑے بادشاہ ہیں. وہ ایک دفعہ آئے تھے، جیسے میں بات کر رہا ہوں لوگ ایک دفعہ آتے. تو ایک دفعہ آئے، رستے میں منیف سے کہا انہوں نے کہ یار میں تو چاہتا ہوں کو مشاہدہ ہو. تو پھر جو ہے نا بغیر جو مشاہدے والے کی قیمت زیادہ لگتی ہے، مشاہدے والے کی قیمت کم لگتی ہے. تو وہ جیسے حدیث مبارک کہ وہ یہ ساری بات ان کی ہے جو مشاہدے کے بغیر والے. ابھی ڈاکٹر جمیل صاحب آئے تو انہوں نے بات سنائی، سب نے سنی ہوئی لیکن دلچسپ ہے کہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک مجذوب ہوتا تھا، تو وہ مٹی سے کھیل رہا تھا، گھر بنا رہا تھا. تو ملکہ زبیدہ تھی اس کی، وہ گزری، اس نے کہ کیا کر رہے؟ اس نے کہا یہ جنت کے گھر بیچنا ہے. اس نے ہاں بیچنا. کتنا؟ کہتے 4 دن. رات کو ہارون رشید نے، پہلے تو ہارون رشید کا مذاق بڑا ہوا ہے، رات کو سویا تو اس نے دیکھا جنت میں اور ایک محل ہے بڑا شان.
जाना चाहता है तो उसको दरबान रोक देता है कि ये जुबैदा का महल है, तुम नहीं जा। वो कहता है वो तो मेरी मलका है। उसने कहा मलका होती होगी, दुनिया में होती होगी, यहाँ कोई मलका छिलका नहीं होती, यहाँ अपना अपना ही होता है, ठीक है ना, गेट आउट। है बाहर आया बड़ा अफसोस से, अगले समझ गया, तो समझदार तो था बहुत। तो वो अगले दिन फिर गया तो बैठा हुआ बना रहा था, वही काम कर रहा था, पागल आदमी एक था। और फिर कहते हैं हाँ जी बेचोगे, कहते हैं हाँ जी बेचोगे। वो कहता है जी 4000 दिरहम। बादशाह कहते हैं जी ये एक रात में रेट जो है ये बढ़ गया है, क्या मेरी हुकूमत में क्या कोई बजट आ गया? तो वो कहता है जी बात सुन, उसने बगैर देखे सौदा किया था, तू देख क्या बगैर मुशाहिदे वाले का माहौल जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। मुनीब में आपको वो अपनी नात का शेर याद है, हजरत वैस करने वाला याद है? बस एक शेर सुना बुलंद हुआ, मुनीब की नात का शेर सुने चले पूरी ना, ठीक है जी। आज सुन का देना तो ऊपर बैठ जाए, लेकिन फिर नाक पर नहीं आकर। सोना आकार कमली वाला चन शर्मावे जिस तू, ताब ले आवे कौन हुसंदी जे मुख पर्दा हटावे। रहमत ओदी दा की कहना नजरे करम हर हर ते, की अपने की गैर करम दा सब ते मी बरसावे। और दीद दा शरबत जिस जिस पीता होश किवें फिर आवे। जे जां मंगे दीद दी खातिर हर जां फिदा हो जावे। की जानन ए लोग विचारे मुख ओदे दा जलवा। की जानन ए लोग विचारे मुख ओदे दा जलवा। जिस दिल अंदर इश्क समावे कोई होर नजर ना आवे। और रब रब कर दे उमर गुजारी रब नजर ना आवे। अवैस करन दी नजर होवे तां कुछ होर नजर ना आवे। ये शेर ये वाह, रब रब कर दे दोबारा रब रब कर दे उमर गुजारी रब नजर ना आवे। अवैस करन दी नजर होवे तां कुछ होर नजर ना आवे। वाह तो जिस दिल अंदर इश्क समाया कुछ बाज नजर ना आवे। सब फिक्रां तो आशिक वेखो आजाद नजर पे आवे। रब रहमान कुरान मिलिया इस सोने दे दर तो। इस दर ते ही यारब हुण ते जान मेरी है जावे। दीद तेरी दी तलब है रब रहमान कुरान मिलिया आका नजरे करम फरमाओ। राहे इश्क विच जान ए जावे मुनीब शहीद कहावे। वाह 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 वाह।